بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری بات کو آخر تک سنیں اور اس پر غور کریں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے دنیا میں تمام لوگوں کا اس بات سے تعلق ہے، اور جس موضوع پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے روپیہ کمانے کا آسان طریقہ۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روپیہ کمانا، منی کا حاصل کرنا، ریال، درہم و دینار، ڈالروں کا حاصل کرنا، یہ تمام کے تمام ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کو ضرورت سمجھ کر کے حاصل کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم ضرورت کو مقصد سمجھ کر کے حاصل کریں گے اور اسے مقصد بنا لیں گے تو پھر جو مقصد ہمارا جو دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ محترم سامعین حضرات، دنیا میں روپیہ اور پیسہ کمانے کے دو ذرائع ہیں۔ ایک ذرائع یہ ہے کہ آپ بذات خود تجارت کریں، بزنس کریں۔ اگر یہ طریقہ آپ کو میسر نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں ملازمت کریں، نوکری کریں، کوئی کسی کے یہاں آپ کام تلاش کریں اور اس کے یہاں خدمت کریں، تو اس کے عوض میں وہ آپ کو جو رقم ہو وہ رقم آپ کو دیں گے۔ تو دنیا میں روپیہ کمانے کے جو طریقے ہیں، اگر آپ کوئی ہنر وغیرہ سیکھے ہیں یا بجلی الیکٹرک کے یا پلمبر پانی وغیرہ کے یا اور بھی جو ہنر ہے دنیا میں جو اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس ہنر میں اور دوسرے کے یہاں ملازمت کرنے میں دو باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ طاقتور ہوں، قوی ہوں، مضبوط ہو، پاورفل ہوں، تب دوسرے لوگ آپ کو اختیار کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر امانت داری ہو، آپ دوسرے کے مال کا خیال رکھیں، دوسرے کے مال کی عزت کریں، تو یہ دونوں صفتوں کی بنیاد پر دوسرے لوگ آپ کو آسانی سے ملازمت پر رکھ لیں گے، نوکری پر رکھ لیں گے اور اپنے کام پر رکھ لیں گے۔ نمبر ایک، طاقتور والی صفت ہونی چاہیے، اور دوسری صفت امانت داری کی ہونی چاہیے۔ یہی دونوں صفت قرآن کریم کے اندر میں کہا گیا ہے، اور یہی دونوں صفت دیکھی بھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے، بزنس کرنی ہے، تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ تمام لوگوں کے لیے، دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو تجارت کرنے کا شوق ہے، جذبہ ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کام سے متعلق آپ کچھ تجربے حاصل کر لیں، اور جو اس کے طریقے ہیں تجارت کرنے کے وہ طریقے آپ سیکھ لیں۔ اس لیے جو کام بغیر سیکھے کریں گے وہ گریں گے، اور گریں گے تو پھر پریشان ہوں گے، اور پریشان ہوں گے
تو عاجز ہو کر کے اور مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کام سے متعلق تجربے حاصل کر لیں اور اس کام کو سیکھیں۔ سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یہی فرمان ہے اوپر والا کا کہ ہم حلال رزق کمائیں اور کھائیں، اپنے بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں۔ حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے تو ہمارا خون بھی حلال بنے گا، اور حرام کھائیں گے تو ہمارا خون بھی حرام بنے گا، نہ کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے، دوسرے کا مال غبن کر کے اور کسی طرح بھی ناجائز طریقے سے ہم پیسہ حاصل کر لیں۔ تجارت میں اس کا بھی خیال رکھیں کہ تجارت میں ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، تجارت میں ہم کوئی خراب سامان کسی کو نہ دے دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا، ایک تو آپ نے غلط کام کیا دوسرے کو دھوکہ دے کر، دوسری بات یہ ہوگی کہ جو اگلا انسان ہے وہ آپ کے پاس پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح کہیں ملازمت میں بھی اس کا خیال رکھے، یہ جو کام پر ہم رکھے گئے ہیں جس کام کے لیے، اس کام کا خیال رکھیں، امانت داری کا ثبوت دے اور طاقت اور ہمت کے ساتھ کام کرے کہ جو انسان آپ کو ملازمت پر رکھا ہے اس کو بھی معلوم ہو کہ واقعی آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر وہ مہارت ہے جس بنیاد پر آپ کو رکھا گیا ہے، اور اگلا انسان آپ کو پسند کرے اور آپ کے اندر امانت داری بھی ہو۔ تو تجارت کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو تجارت کرنے کا شوق ہے تو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کام سے متعلق اس کام کو آپ سیکھیں، کسی کے یہاں رہ کر کے سیکھیں، کسی کی نگرانی میں سیکھیں اور اس کے تجربے حاصل کریں۔ آپ کو کپڑے کی دکان کرنی ہے، کپڑے کے متعلق کام سیکھیں، پہلے سیکھیں، اس کو تجربے حاصل کریں۔ اور تجربے میں یہ ہے کہ کپڑا ہے تو کون سے کپڑے ہیں، آپ کو مال پیک والا مال بیچنا ہے یا میٹر والا بیچنا ہے، دونوں کے الگ الگ ہیں۔ مال کہاں سے آ رہے ہیں، کس ریٹ میں بک رہے ہیں، بیچنے کے مارکیٹنگ سسٹم کیا ہے، آپ کو کتنے روپے لگانے ہیں، اسی روپے کے اعتبار سے آپ شروع میں آپ لیڈیز کے سوٹ وغیرہ رکھنا چاہ رہے ہیں یا جینس کا رکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی اعتبار سے کام شروع کریں۔ سوٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو لیڈیز کے سوٹ وغیرہ رکھ لیں، دوپٹے وغیرہ رکھ لیں، نقاب وغیرہ رکھ لیں، اور آئٹم تو دھیرے دھیرے بڑھے گا۔ اب اسی طرح آپ کے تجربے وغیرہ میں بھی آپ کی مضبوطی آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بارگی آپ پونجی لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو محنت کرنے کا من نہیں کرے گا، تو آپ تھوڑے تھوڑے روپے لگائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری محنت کریں اور اس کے ساتھ تجربے حاصل کریں، مال کہاں سے لانا ہے، کیسے لانا ہے، کس طرح لانا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور کسٹمر کے ساتھ جو آپ کا شریک ہے، آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا حسن سلوک کے ساتھ۔ اور دوسری آپ کو تجارت کرنی ہارڈ ویئر وغیرہ کی، تو ہارڈ ویئر میں کام دیکھیں کہ آپ کو پائپ وغیرہ سے شروع کرنی ہے یا ہارڈ ویئر سے شروع کرنی ہے یا پینٹ سے شروع کرنی ہے یا الیکٹرک سے شروع کرنی ہے، کس لائن کے شروع کریں گے۔ اگر آپ کو ہارڈ ویئر سے شروع کرنی ہے تو شروعات میں آپ جو گھر کی جیسے عمارت شروع ہوتی ہے، جس طرح عمارت بنتے ہیں تو شروع میں کانٹھی کے ہوتے ہیں استعمال، تار کے استعمال ہوتے ہیں، تو کانٹھی تار اس کی لسٹ بنائیں۔ کانٹھی ہو گئے، شروع میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کانٹھی کے بعد پھر تار استعمال ہوتا ہے، کانٹھی تار کے بعد جو ہے آپ کو پھر اس کے بعد ناریل رسی کے نمبر آتے ہیں جو بانس وغیرہ کے بھارا تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب چھت تک اسی طرح کام جاتے ہیں، پھر چھت میں آپ کو پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے، پھر سیمنٹ کے گوٹی کا استعمال ہوتا ہے، پھر اس میں الیکٹرک کے پائپ اس میں ڈالے جاتے ہیں، پھر اس میں باکس الیکٹرک کے باکس ڈالے جاتے ہیں، پھر پنک ڈالے جاتے ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جس طرح یہ چھت تیار ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد پلمبر کے کام تیار ہوں گے، پھر الیکٹرک کے کام ہوں گے، پھر پینٹ کے کام ہوں گے، تو آپ پورے رینج رکھنا چاہ رہے ہیں تو ترتیب بترتیب آپ دھیرے دھیرے سامان کو بڑھائیں۔ اور آپ ایک لائن میں لگنا چاہ رہے ہیں
تو اسی اعتبار سے آپ اپنے کام کو لے کر چلیں۔ اور آپ کو کوئی ہوٹل وغیرہ کھولنے ہیں تو ہوٹل وغیرہ ریسٹورینٹ کھولنے ہیں یا چھوٹے ہوٹل کھولنے ہیں تو اس کام کو پہلے سمجھ لیں کہ آپ کو چھوٹے موٹے ہوٹل کھولنے ہیں تو آپ اکیلے بھی اور بہت ایک ہیلپر کی آپ کو ضرورت پڑے گی، تو اس کے ساتھ آپ چھوٹے موٹے ہوٹل چلا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو چائے وغیرہ کی دکان کھولنی ہے تو وہ بھی آپ ایک ہیلپر کے ذریعے چلا سکتے ہیں۔ اگر محنت کریں تو اکیلے بھی آپ چلا سکتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ہمت ہونی چاہیے، جذبہ ہونی چاہیے اور شوق ولولہ ہونی چاہیے، تو انسان اکیلے بھی بہت کام کر لیتا ہے۔ تو روپیہ کمانا بہت مشکل نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا 2 دن کی زندگی ہے۔ ہم کو 2 پیسہ بھی کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، جائز جو طریقے ہیں اس طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ روپیہ کی لالچ میں آ کر کے ہم حرام روپیہ کو اختیار کر لیں، ناجائز طریقوں کو اختیار کر لیں کہ پتہ چلے کہ ہمارے بعد آنے والی نسل جو ہے وہ حرام کھا رہی ہے، سب کا وبال ہم پر پڑ رہا ہے، اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے، گویا کہ ہم نے دنیا بھی اپنے برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا بہت آسان طریقہ ہے، اس آسان طریقے سے ہم روپیے کو کما سکتے ہیں، اور جو طریقے ہم نے بتائے ہیں اس طریقے پر عمل کریں، اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچیں کہ جن کے پاس بہت سارے روپیے ہیں ان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے روپیے جائز طریقے سے حاصل ہوئے ہیں یا ناجائز طریقے سے، آپ کو اس کے بارے میں خبر نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ تو آپ کے پاس کیا ہے آپ اس کی فکر کریں، اور دوسرے کے پاس کیا ہے اس کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے وہ آپ کو دے گا نہیں، اور اگر کوئی دے بھی دے گا کبھی تو پھر آپ کو احسان آپ پر جتلائے گا۔ تو آپ اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے کہ آپ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں، دوسروں کو کے اوپر آپ احسان کرنے والے بنے، دوسرے کو دینے والے بنے، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ۔ تو آپ دینے والے بنے، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور دنیا زندگی میں کبھی بھی پریشان نہ ہو اور کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، تھوڑے بھی پیسے ہیں، کوشش کیجئے کہ اپنی تجارت شروع کیجئے، دوسرے کی ملازمت کرنے سے بہتر ہے آپ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، اور آپ کو تجربے وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اور ہمارا بیان اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔